السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے غزوہ بدر پر تفصیلی مضمون۔ سوال شروع کرنے سے پہلے آپ ایک مرتبہ سورۃ الم نشرہ پڑھ لیں تاکہ آپ کو تمام سوال آسانی کے ساتھ یاد ہو جائے۔ اسلامی لشکر کو ترتیب دینا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قافلے کی ملک شام سے واپسی کا پتہ چلا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے چیلنج کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قافلے پر حملے کی غرض سے اسلامی لشکر ترتیب دیا کہ کفار مکہ کو سبق سکھایا جا سکے۔ اسلامی لشکر میں صحابہ کرام کی تعداد 313 یعنی 313 تھی۔ ان کے پاس کل 70 یعنی 70 اونٹ، 2 یعنی 2 گھوڑے اور 7 یعنی 7 زریں تھیں۔ اس مختصر سامان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے۔ ابو سفیان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارادے کا علم ہونا۔ جب ابو سفیان کو ارادے کا علم ہوا تو اس نے اپنا تیز رفتار ایلچی ابو جہل کے پاس بھیجا اور اس واقعے کی اطلاع دی۔ اسے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کرنے کا مشورہ دیا۔ اس کے علاوہ اپنے قافلے کا راستہ بدل کر بحیرہ احمر کے ساحل کی طرف نکل گیا تاکہ وہاں سے چکر کاٹ کر مکہ مکرمہ پہنچ جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مشاورت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ملی کہ ابو سفیان تو قافلہ لے کر نکل چکا ہے، ابو جہل 1000 یعنی 1000 افراد پر مشتمل لشکر لا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ سب نے یہی رائے دی کہ اب مشرکین سے فیصلہ کن معرکہ ہونا چاہیے۔ بدر کا مقام۔ بدر کے مقام پر دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا۔ مسلمان دشمنوں کے مقابلے میں بہت کم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی۔ شیطان نے کافروں سے کہا۔ غزوہ بدر کے دن شیطان نے کافروں سے کہا کہ آج لوگوں میں سے تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور بے شک میں تمہارا حمایتی ہوں۔ غیبی مدد۔ غزوہ بدر کے موقع پر فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی غیبی مدد اللہ تعالیٰ نے کی۔ ایمان والے۔ ایمان والوں کو کہا جب کافروں سے مقابلہ ہو تو وہ ثابت قدم رہے اور کافروں سے پیٹھ نہ پھیریں۔ غزوہ بدر کے وقت فرشتوں کی طرف اللہ تعالیٰ کی وحی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف وحی فرمائی کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں تو تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، میں عنقریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، لہٰذا تم ان کی گردنوں کے اوپر ضرب لگاؤ۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں پر انعامات۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں پر مندرجہ ذیل انعامات دیے۔ نمبر 1، اللہ نے مومنین پر تسکین کے لیے نیند طاری کی۔ نمبر 2، بارش برسا کر پاکی کا ذریعہ بنایا۔ نمبر 3، فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد کی، کفار پر رعب اور دبدبہ ڈال دیا۔ غزوہ بدر کا نتیجہ۔ ابو جہل سمیت قریش کے 70 یعنی 70 افراد مارے گئے، 70 یعنی 70 افراد گرفتار ہوئے اور باقی تمام لوگ میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ آج میں نے آپ کے ساتھ اس کا پارٹ 2 شیئر کیا ہے۔ پارٹ 1 اور پارٹ 2 دونوں ویڈیوز اگر آپ میں جو دیے گئے سوال ہیں ان کو آپ ملا کر لکھتے ہو تو آپ کا نہ صرف ایک لانگ کوسچن کمپلیٹ ہوگا بلکہ آپ کا جو شارٹ کوسچن آنسر کا پارٹ ہے وہ بھی سالو ہو جائے گا اور آپ کا MCQs کا پارٹ بھی سالو ہو جائے گا۔ یہ ایک امپورٹنٹ کوسچن ہے، لہٰذا آپ اس کو اچھی طریقے سے کیجیے اور میرے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔